نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں، اور امید کرتی ہوں آپ سب بچے بھی صحت و ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ہم نے جو یہ سلسلہ سورۃ الکہف کا شروع کیا ہوا تھا، آج اس کی یہ آخری ویڈیو ہے۔ اس ویڈیو میں ہم کوشش کریں گے کہ جو کچھ ہم نے اب تک پڑھا ہے اس کو ریکیپ کر لیں۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم کچھ کوئز وغیرہ کوشچنز وغیرہ کریں گے۔ تو سب سے پہلے جو ہم نے کوشچن کرنا ہے وہ ہے صحیح اور غلط کا۔ آپ نے جو ہے بتانا ہے کہ جملہ صحیح ہے یا غلط ہے، اور اگر جملہ غلط ہے تو پھر صحیح بات آپ نے بتانی ہے۔ تو ہم پہلا سوال کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ ذوالقرنین نے پتھر کی دیوار بنائی تھی۔ غلط، ذوالقرنین نے لوہے کی دیوار بنائی تھی۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک۔ اچھا یہ بتائیے کہ یاجوج ماجوج فرشتے ہیں؟ غلط، یاجوج ماجوج آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ بارک اللہ فیک۔ اچھا جی یہ بتائیے کہ دجال دونوں آنکھوں سے اندھا ہوگا؟ نہیں، دجال کے پاس ایک آنکھ ہے۔ ماشاء اللہ۔ اچھا جی یہ بتائیے کہ عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے؟ جی صحیح، ماشاء اللہ۔ اچھا جی اب یہ بتائیے کہ عیسیٰ علیہ السلام یاجوج ماجوج کو قتل کریں گے؟ نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ایسا کیڑا ان کی گردن میں پیدا کریں گے جس سے سب مر جائیں گے۔ بالکل صحیح، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آپ نے صحیح جوابات دیے۔ اب میں آپ سے کچھ کوشچنس کروں گی، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو آپشن دوں گی، اور پھر آپ نے صحیح آپشن چوز کرنا ہے۔ تو یہ بتائیے کہ ذوالقرنین کون تھا؟ ایک نیک عادل بادشاہ، طاقتور آدمی، یا پھر ظالم بادشاہ؟ ایک نیک عادل بادشاہ۔ بالکل صحیح، ماشاء اللہ۔ دوسرا کویشچن ہے یاجوج ماجوج کون ہے؟ آدم علیہ السلام کی اولاد، یا جن، یا فرشتے؟ آدم علیہ السلام کی اولاد۔ بارک اللہ فیک، بہت صحیح۔ چلیں جی اب ہم تیسرا سوال کرتے ہیں۔ یہ بتائیے کہ یاجوج ماجوج دنیا میں آ کر کیا کریں گے؟ فساد کریں گے، لڑائی کریں گے، یا پھر کھیل کود کریں گے؟ فساد کریں گے۔ فساد کریں گے، بالکل صحیح جواب۔ یہ بتائیے کہ قیامت سے پہلے کون سے نبی دنیا میں آئیں گے؟ ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یا عیسیٰ علیہ السلام؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ بارک اللہ فیک۔ اچھا جی یہ بتائیے کہ جب ہمیں کوئی چیز اپنی اچھی لگے، جیسے گھر یا گاڑی، تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ پہلا آپشن ہے اللہ اکبر، دوسرا ماشاء اللہ، تیسرا سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ۔ ویری گڈ، بالکل صحیح جواب دیا آپ نے۔ اچھا جی یہ بتائیے کہ اگر ہمیں کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، یعنی کوئی مشکل آ جاتی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کا کوئی حل ہمیں سمجھ میں آ جائے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں رونا چاہیے، چیخنا چاہیے، یا پھر ہمیں اصحاب کہف والی دعا پڑھنی چاہیے؟ ہمیں اصحاب کہف والی دعا پڑھنی چاہیے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بالکل صحیح جواب۔ اب آخری سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ ان میں سے کون زندہ ہے؟ پہلا آپشن ہے خضر علیہ السلام، دوسرا آپشن ہے عیسیٰ علیہ السلام، تیسرا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عیسیٰ علیہ السلام۔ بالکل صحیح جواب دیا، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک۔ ٹھیک ہے جی اب تیسرا سوال ہے کہ آپ نے کالم اے کے جملوں کو کالم بی سے ملانا ہے، جسے آپ میچ دا فالوئنگ بھی کہتے ہیں۔ تو آپ نے میچ کرنا ہے۔ پہلا سوال ہے اس کا کہ دجال کے پیشانی پر بتائیے
یہ کس کے ساتھ آپ ملائیں گی؟ کافر لکھا ہوگا۔ نمبر 2، دجال مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ نمبر 3، دجال عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر گھلنے لگے گا۔ نمبر 4، دجال کے ساتھ پانی اور آگ ہوگی۔ نمبر 5، دجال کا پانی دراصل کیا ہوگا؟ آگ ہوگی۔ آگ ہوگی۔ اور نمبر 6، دجال سے محفوظ رہنے کے لیے سورہ کہف کی 10 آیتیں یاد ہونی چاہیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک۔ جب خضر علیہ السلام نے بچے کو قتل کیا تھا، شب توڑی تھی اور دیوار بنائی تھی، تو پھر موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا تھا کہ ان کو اس کا علم نہیں تھا۔ یعنی ہمیں اس واقعے سے یہ پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ان سب باتوں کی خبر نہیں تھی، اور خضر علیہ السلام نے بھی یہ سب کام اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق، ان کے حکم کے مطابق خضر علیہ السلام نے یہ سب کیا تھا، ورنہ خضر علیہ السلام خود بھی یہ سب باتیں نہیں جانتے تھے۔ باغ والے قصے سے ہم نے کیا سیکھا؟ ہم نے باغ والے قصے سے یہ سیکھا کہ ساری قدرت اللہ تعالیٰ کی ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی مکمل طاقت رکھتا ہے ہر چیز کی، ہر چیز اس کی قدرت میں ہے، ساری اتھارٹی، سارا پاور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے۔ یہ بات ہمیں کیسے سمجھ میں آئی اس کہانی سے؟ جب باغ والے نے بولا کہ میں نے یہ باغ بنایا، میں نے اس کو گرو کیا اور نافرمانی اور ناشکری کی، تو پھر اللہ نے اس کے باغ کو اجاڑ دیا، ختم کر دیا۔ یعنی ہم نے یہ دیکھا کہ باغ والا یہ سمجھتا تھا کہ یہ اس نے بنایا ہے، اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا کہ وہ خود باغ بنا سکتا ہے، اور اس نے اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری نہیں کی، اللہ تعالیٰ کا وہ تھینکفل نہیں تھا۔ تو پھر ہم نے دیکھا کہ پورا کا پورا باغ ہی اس کا اجڑ گیا۔ ذوالقرنین کے واقعے سے ہم نے کیا سیکھا؟ ہم نے سیکھا کہ ذوالقرنین نے اللہ ہی کے دیے ہوئے علم سے دیوار بنائی تھی، یعنی ہم جو کچھ بھی کام کرتے ہیں وہ اللہ کے دیے ہوئے علم کی بدولت ہی کرتے ہیں۔ ہمیں کیسے پتہ چلا؟ جب ذوالقرنین نے دیوار بنائی تھی تو پھر بولا تھا، یہ میری رب کی مدد سے میں نے یہ بنایا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک۔ کہ ذوالقرنین نے جب دیوار بنائی تھی تو کہا تھا کہ یہ صرف میرے رب کی مہربانی ہے۔ تو اس سے میں پتہ چلا تھا کہ ذوالقرنین نے جو دیوار بنائی وہ اللہ کے دیے ہوئے علم سے بنائی۔ اب ہم ان تمام کہانیوں کو ایک ساتھ دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زندگی اور موت اللہ تعالیٰ دیتا ہے، علم الغیب سب باتوں کا علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے، اور ساری قدرت ساری طاقت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ جو کچھ ہم دنیا میں کرتے ہیں اپنی کوششوں سے کچھ بھی بناتے ہیں، چاہے ہم گھر بنائیں، گاڑی بنائیں، مال بنائیں، باغ بنائیں، ڈرائنگ بنائیں، کوئی بھی کام ہم کرتے ہیں تو وہ دراصل کیا ہوتی ہے، وہ کرتے تو ہم ہیں لیکن اس کے پیچھے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد حاصل ہوتی ہے تو ہم وہ کام کر پاتے ہیں۔ اگر ہم اس پر شکر گزار رہیں تو پھر وہ کام بڑھتا رہتا ہے اور اچھا ہوتا رہتا ہے، لیکن اگر ہم اس پر نافرمانی کریں، ناشکری کریں، اپنی بڑائی بیان کریں، اپنا کام سمجھیں، تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر گزار رہنا ہے۔ اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں۔ جو کام اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں وہ لازمی ہم نے کرنے ہیں۔ اور کیا کیا فرض ہے ابھی اس عمر میں آپ پہ؟ جیسے نماز پڑھنا، نماز پڑھیں، والدین کی بات مانیں، ہمیشہ سچ بولیں، دوسروں کی مدد کریں۔ چلیں جی، اسی کے ساتھ ہی ہم آج اس کو
ختم کرتے ہیں اپنی کلاس کو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔